يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سالانہ روحانی تربیتی نقشبندی اجتماع جو 3 رات اور 3 دن سے جاری ہے، آج آخری دن کی آخری نشست ہے. دعا ہے اللہ تعالی اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے رشد و ہدایت اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. جتنے حاضرین مرد ہیں یا مستورات، اللہ تعالیٰ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے اور حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضری کا ذریعہ بنا دے. میں اب شاید باقاعدہ بیان تو نہ کر سکوں، ہدایات کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اللہ فرماتے ہیں مرد ہو یا عورت، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے اسے خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا. آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی خوشگوار ہو جائے. ہر ماں باپ اولاد کے حق میں دعا گو رہتے ہیں کہ انہیں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے. ہم نے ایسی زندگی پانے کی خواہشیں تو ضرور کی ہیں، مگر ان امور پہ نہیں سوچا جن کے اپنانے سے یہ زندگی ملا کرتی. اس نشست میں خاص طور پہ آپ نے جو بیانات حضرات کے سماعت کیے ہیں، اس میں سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ ملا. خوشگوار زندگی پانے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہیں. اگر وہ ہم اور آپ اپنے پلے باندھ لیں گے، یوں سمجھیں کہ یہ اس سالانہ نقشبندی اجتماع کا اعلامیہ ہے. پہلا سبب کہ ہم اور آپ کوشش کے مطابق ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالیں. انسان ہے، کمزور ہے، جب کوشش ہوگی تو اکثر وقت میرا باوضو گزرے گا. وضو یہ وہ اسلحہ ہے جو ازلی دشمن کے حملوں سے ہمیں اور آپ کو بچا لیتا ہے. ایک بات میں تفصیلاً بات نہیں کر سکتا تاکہ وقت پہ ہم اختتامی دعا کی طرف بڑھ سکیں. دوسری بات یہ کہ ہم اور آپ مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. یہ مسنون دعائیں حقیقت میں میری محبوب پیغمبر کی ادائیں ہیں کہ آپ مسجد تشریف لاتے رہ جاتے تو یہ پڑھتے، گھر تشریف لاتے رہ جاتے یہ پڑھتے، بازار تشریف لاتے رہ جاتے تو یہ پڑھتے. عمومی طور پہ روزانہ کی ترتیب میں چند دعائیں ہیں جو کہ کثرت سے استعمال میں آتی ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ انہیں یاد کر لیں. میں علماء سے مخاطب نہیں، علماء تو خود یہی کچھ آپ حضرات کو بتاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں.
تو مسنون دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، یاد کریں، پھر انہیں اہتمام سے پڑھیں موقع کی مناسبت۔ اس کے بڑے اثرات۔ میں صرف ایک بات کہوں گا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان پہ صحابہ موجود ہیں، آپ نے سامنے بیٹھے ایک صحابی کو کھانے کے دوران دیکھا تو مسکرا پڑے۔ صحابہ کے مزاج تھے کہ وہ فوراً سوال کرتے تھے۔ دین نام ہی صحابہ کے سوالات اور محبوب پیغمبر کے جوابات کے مجموعے کا۔ محبوب آپ مسکرائیں، وجہ کیا تھی؟ فرمایا یہ جو میرے صحابی بیٹھا ہے کھانے سے پہلے دعا پڑھنا بھول گیا تھا، شیطان اس کے ساتھ نتھی تھا، وہ ساتھ کھا رہا تھا، جب اسے یاد آیا درمیان میں اس نے دعا پڑھی تو شیطان سب کچھ اگل کے بھاگ گیا۔ آج میری ماں بہن اور بیٹی کہتی ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، بے برکتیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، اولاد کی نافرمانیاں ہیں۔ یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ کہ جب میری بہن بے پردہ ہو کے باہر نکلتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بے پردہ خاتون کے چہرے پہ اللہ کی لعنت برستی ہے، جب وہ اسی حالت میں گھر لوٹتی ہے تو اللہ کی لعنت کے اثرات لے کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، جب وہ گھر میں داخل ہونے کی مسنون دعا نہیں پڑے گی، شیطان اس کے ساتھ نتھی ہو کے گھر میں داخل ہو جائے گا، تو اس شیطان میں گھر میں جا کے مصلے پہ نہیں بیٹھنا، اس نے گھر میں انتشار پیدا کرنا ہے، بے برکتی پیدا کرنی ہے، اولاد کو نافرمان کرنا ہے۔ اگر ان سے میں بچنا چاہتا ہوں تو میں محبوب پیغمبر کی دعائیں پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تیسری بات، اپنی گفتگو کو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر اس کلمات سے مزین رکھنے کی کوشش کریں۔ آج میرے معاشرے کا عام نوجوان، میں نے بارہا سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہو، وہ اپنی گفتگو کو گالی و گلوچ سے مزین کرتا۔ دوست سے ملتا ہے تو ایک دوسرے کو نعوذ باللہ ماں بہن کی گالی دے کے سینہ ملاتے ہیں۔ بھئی ماں بہن کو گالی کے لیے رکھا ہے، کم از کم اتنا تو کہہ دو بے تکلفی ہے تو میری ماں بہن کو نہیں، مجھے گالی دے، تاکہ پتہ بھی چلے جب تجھے براہ راست گالی پڑے گی۔ یہ بے تکلفی ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہم اپنی گفتگو کو تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر سے مزین رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر میری گفتگو ان کلمات سے مزین رہے گی، موقع کی مناسبت سے کہیں سبحان اللہ، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انا للہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات استعمال کریں گے تو میری گفتگو قیامت کے دن میزان میں وزنی ثابت ہو جائے گی۔ چوتھی بات، قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ، جو حافظ قرآن ہے وہ تو ماشاءاللہ اللہ کا انعام ہے ان پر کہ اللہ نے ان کے سینوں کو اپنے کلام کی حفاظت کے لیے منتخب کر لیا۔ غیر حفاظ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم اور آپ اپنے سینے میں ضرور محفوظ کریں۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے، محبوب اپنے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، میری خواہش ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو 30 آیات پہ مشتمل ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے سینے میں محفوظ ہو، اور وہ سورہ ملک ہے۔ یاد کرنے لگیں گے کتنا وقت لگے گا؟ روزانہ ایک آیت ہی یاد کر لیں، مہینے میں تو پوری ہو جائے گی۔ صبح سورہ یاسین، رات کو سورہ ملک، انہیں یاد کرنے کی کوشش کریں، اسے پڑھیں۔ اگلی ہدایت، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ سالک کے لیے بنیادی عمل ہے، بنیادی، خاموش رہنے کی عادت ڈالیں۔ زبان کی بہت سے نقصانات سے بچ جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے، میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے، میرے مرشد حضرت مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت کم گفتگو فرماتے تھے،
سوال کے جواب میں بات کرتے تھے. ان کی مجلس میں آپ کو کوئی سوال کرنا پڑتا تھا، کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی بات پوچھ لی، پھر وہ اس پہ گفتگو کرتے تھے. تو کم گفتگو کا علاج یہی ہے کہ دوسرے کے سوال کے جواب میں بات کریں، گفتگو خود بخود کم ہو جائے گی. اگلا امر محاسبہ نفس. یہاں سے جانے کے بعد ہم اور آپ ان امور کو اپنائیں. ہر رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیں. اجمالی طور پر گناہ ہے توبہ کر لیں، نیکیاں ہیں شکر ادا کر لیں. کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو شام کو اٹھنے سے پہلے اپنی دکان کا حساب کتاب کلیئر کر کے اٹھتا ہے، یہ کمایا اور یہ کھویا. تو رات سونے سے پہلے ہم اپنا محاسبہ کریں. اور یہ وہ امور ہیں جو ایک سالک کے لیے بہت ہی ضروری. اور اگلی بات، دوسروں کی دل آزاری سے بچیں. دل آزاری، بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری بیماری وہ دل آزاری ہے، دوسرے کے دل کو ٹھیس پہنچانا. آج کی میری بہن کہتی ہے کہ میں نے پڑوسن کو ایسی سنائی کہ یاد رکھے گی. نہیں، میں نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، قرآن کہہ رہا ہے. عیب گو ہے یا عیب جو، یہ جہنم کے ویل کے وارڈ میں ہوں گے، ہلاکت کا وارڈ. نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کے آگ سے آگ کے گولے اٹھیں گے اور اس کے دل کو جلاتے رہیں گے. دل آزاری سے بچیں. ایک سالک جو اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اللہ کے محبوب کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ دوسرے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے. کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے دوسرے کی دل آزاری ہوتی. یاد رکھنا، اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے تمام راستے بند کر دیے. تمام راستے بند، سوائے اس راستے کے جس پہ اللہ کا محبوب چلا ہے. تو کم از کم خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سالکین، آپ حضرات، یہ صفات کسی درجے میں ہمارے اور آپ کی زندگی میں ہونے چاہیے. اگلا سبب وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار بھی کرتے ہیں. دعوت ہم کرتے ہیں دوستی کے، لیکن اس کا اظہار بھی کریں. دوست سے دوستی کا اظہار چاہتا ہے. یار کبھی فون ہی نہیں کیا، میسیج ہی کبھی نہیں آیا. دوستی ہے لیکن اظہار جب نہیں ہوتا تو وہ شکوہ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں. وہ کیسے ہوگا؟ فرائض تو فرائض ہیں، نوافل اعمال کے ذریعے سے دوستی کا اظہار ہوگا. ہم نوافل کا اہتمام، سب سے پہلے نماز تہجد کی پابندی. میں نے حالات میں پڑھا حضرت کے کہ ایک بچہ آیا حضرت صدیق رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں، جہاں حضرت تشریف فرمائے. یہ حضرت کا کمرہ تھا مراقبے کا، یہاں چارپی ہوتی تھی، کچا کمرہ تھا، بیٹھا کرتے تھے. وصیت کے مطابق کہ میری تدفین یہیں ہو تو یہیں ہوئی. اور حضرت کی یہ وصیت بھی تھی میرے قبر پہ چھت نہ ہو. بات چل گئی، میں اس کی وضاحت کروں. ہماری عمریں تو اس وقت چھوٹی تھیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے. حضرت کی تعلق والے تھے کہ ایک میاں محمد صاحب کراچی کے، فوت ہو گئے ہیں.
یوں سمجھے کہ اس مسجد میں جتنا سریہ لگا ہے اسی ایک شخصیت کا. حضرت فرماتے تھے کہ وہ بعد میں آئے اور سامان بھی لائے اور مستری مزدور بھی لائے، جو ہم نے سنا ہے، مجھے دیکھنا یاد نہیں، اور یہاں عمارت شروع کر دی. عالم تو تھے نہیں، محبت تھی، نہ سمجھی کے لیں. ان کے ذہن میں تھا کہ باقاعدہ ایک عمارت ہو، گنبد ہو، جیسے حضرت کے خلفاء و رما کو پتہ چلا. خاص طور پر ہمارے چراغ الدین شاہ صاحب، اگلی رات آپ نے ان کا بیان سنا، اور حضرات بھی یہ پہنچ گئے، اور انہوں نے اسے سختی، اس وقت یہ عمارت بن گئی تھی، چھت اور اگلے کا معاملہ تھا، انہوں نے سختی سے منع کیا. خیر اس کی محبت میں اخلاص تھا. اس نے کہا جی میں ناسمجھ ہوں، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، میں آگے عمارت جو بھی ترتیب تھی میری وہ ختم. پھر کیا ہوا کہ اوپر چھت، وہ گنبد وغیرہ تو ختم، وہ تو بنایا ہی نہیں، تو پھر شرعی زاویے کی وجہ سے اوپر چھت درمیان سے کاٹی گئی، اس عمارت کی درمیان سے کاٹ دی گئی. کافی عرصہ اس سے پھر ہم نے جب یہ عمارت کو بڑھانا چاہا، ادھر برانڈا اور اوپر اس طرح یہ چھت اور لینٹر کا معاملہ، تو میں نے مزید تسلی کے لیے خیر مداری سے رابطہ کیا حضرت مفتی عبداللہ صاحب دام برکاتہم سے. جیسے کہ مسئلہ ہے انہوں نے الحمدللہ اسی طرح وضاحت فرما دی کہ قبر کے لیے چھت ڈالنا تو ناجائز، لیکن ضرورت کے لیے قبر کے اوپر اگر چھت آتی ہے تو اس کا جواز ہے. ہمیں ضرورت تھی اوپر مسجد کا سامان کی حفاظت ہوئی، تو میں پھر یہ جو لینٹر آ رہا تھا قبرستان پہ، وہ بھی ضرورت کے لیے ہم ڈال رہے تھے. تو مزار شریف کے اندر سے میں نے دیواریں کٹوا کے، بیمیں کٹوا کے میں نے اندر سے لینٹر گزروایا. یہ جو چھت تھی، اوپر والی چھت دو چیز، وہ تو قبر کے لیے ڈلی تھی ناسمجھی میں. یہ جو نیچے والی چھت ہے یہ قبر کے لیے نہیں ہے، یہ ضرورت کے لیے ڈلی. تو مطلب جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے اسے شریعت کے زاویے میں اس کے لے کے آئے. بہرحال یہاں کمرہ تھا پہلے سے، حضرت تشریف رکھتے تھے، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ وہ بچہ بیٹھا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے. آپ نے بچے سے پوچھا آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی 9. اب جو بڑے حضرات تھے وہ ہنس پڑے. حضرت نے کہا ہنسو مت. کہا بیٹا بتاؤ 9 کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے 5 تو فرض نمازیں گنوائی، 6ٹھی نماز تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور اوابین 9 ہو گئے. اب سارے شش در رہ گئے. تو اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار یہ سالک کا مزاج ہونا چاہیے. جہاں تک ممکن ہو سکے نفل عبادات کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ دوستی کا اظہار کریں. فرائض تو ہمارے پہ لازم ہیں. اور آخری بات وہ ہے استحضار خداوندی. ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حضر سفر میں مجھے یہ کیفیت حاصل ہو. اور یاد رکھنا استحضار خداوندی یہ تصوف سلوک کا نچوڑ. یہ جو محنت کرائی جاتی ہے تصوف سلوک میں، اس کا نچوڑ استحضار خداوندی کی کیفیت کا پا لینا. ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آرام فرمائے مرشد کی خدمت میں گئے. 3 دن بعد حضرت نے ایجاد اور خلافت دے دی. جو خدام 3 سال سے خانقاہ میں تھے انہیں فطری طور پہ ملال ہوا. اگرچہ اس میں بیعت خلافت کا حاصل کرنا یہ مقصود نہیں ہوتا، نہ یہ مطلوب ہونا چاہیے. بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، تاکہ میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. لیکن ایک دولت ہے، انہیں ایک فطری طور پہ ملال ہوئی کہ ہم 3 سال سے خدمت میں ہم اس قابل ہی نہ بن سکے. یہ نوجوان ہے 3 دن تک رہا اور اس کو یہ مقام مل گیا. مشہور واقعہ آپ نے سنا، حضرت نے یہ کیفیات محسوس کی تو آپ نے سب کو بلائے، ایک ایک چوری ایک پرندہ دیا، ایسے مقام پہ جا کے ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سب نے سوچا مرشد کا ایک جائز حکم ہے، جتنی جلدی تعمیل کروں گا اتنا ہی مجھے زیادہ فائدہ اور استفادہ ہوگا. سارے دوڑے، کوئی صحرا کو رخ کر گئے، کوئی جنگل میں نکلے، کوئی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھے، کوئی پہاڑی کے دامن میں ٹھہرے. کسی نے چٹان کی آؤٹ لی، دائیں بائیں کا جائزہ لینے کے بعد کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، پرندہ یا مرغی ذبح کی اور تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے خانقاہ میں حضرت کی خدمت میں لا کے پیش کر دی.
یکے بعد دیگرے سارے پہنچے، نوجوان نہیں پہنچا۔ اب سارے دیکھ رہے ہیں بھئی یہ اسے کوئی جگہ نہیں مل سکی، جو مرشد کے جائز حکم کی تعمیل جلدی کر سکتا ابھی تک آیا نہیں۔ اتنے میں دیکھا کہ نوجوان تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، سارے متوجہ ہو گئے۔ جب کچھ قریب ہوا، نگاہوں نے کام کرنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ بھی ہے اور چھری بھی موجود ہے۔ اب وہ پرندہ زندہ حالت میں ہے۔ انہیں تعجب ہوا کہ کیا مرشد کی جائز حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ خیر وہ نوجوان پہنچا، سیدھا حضرت کی خدمت میں چھری اور زندہ حالت میں پرندہ اور مرغی کو پیش کر دیا۔ حضرت نے کہا بہاؤالدین زکریا کیا بات ہے؟ سارے کے سارے حکم کی تعمیل کر کے تیرے سے نہ ہو سکی۔ اب سارے خدام جمع ہے، یہ کہہ سننا تھا۔ حضرت بہاؤالدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت آپ کا حکم تھا بہاؤالدین زکریا ایسے مقام پہ جا کے ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ حضرت میں نے آپ کے حکم کی تعمیل میں صحرا میں گھوما، جنگل میں چلا، پہاڑی کی چوٹی پہ گیا، پہاڑی کے دامن میں ٹھہرا، بڑی بڑی چٹان کی آؤٹیں لے کے دیکھی، حتیٰ کہ میں ایک ایسے غار میں پہنچا جہاں اتنی تاریکی تھی کہ میری اپنی نگاہ اپنے ہاتھ کو دیکھنے سے قاصر تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا رب وہاں بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ حضرت تمام خدام کی طرف متوجہ ہوئے، فرمائے اس نوجوان کو 3 دن میں یہ کیفیت حاصل ہو گئی تھی، استحضار خداوندی کی کیفیت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں اجازت دی تھی۔ اس سلسلے ان تمام تر محنت کا نچوڑ استحضار خداوندی کہ مجھے یہ کیفیت مل جائے۔ ان اسباب کو اپنی زندگی میں لائیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دوسری بات، میری بات مکمل ہوگی۔ جیسے ابھی حضرت پیر عبدالشکور صاحب دامت برکاتہم آپ کو متوجہ کر رہے تھے، اگر اس میدان میں علماء کام نہیں کریں گے تو غیر عالم آئے گا، پھر آپ کہیں گے کہ یہ بدعات کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پھر روئیں گے پیٹیں گے، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ علماء خود اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے علم حاصل کرنے کے بعد عوام الناس کی عقائد کی اصلاح اور اعمال کی اصلاح، ورنہ یہ عوام جو پیاسی ہے، جو اللہ کی محبت کی پیاس بجھانا چاہتی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گی کہ ان کے عقائد بھی تباہ ہو جائیں گے، اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار علماء ہوں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جب قوم کی کشتی ہچکولے لینے لگتی ہے تو اسے سہارا علماء دیتے ہیں، اور علماء نے دیا۔ آج ہماری قوم کی کشتی، نوجوان کی کشتی، اخلاق اور کردار کی کشتی ہچکولے لے رہی ہے، زندگی کے سمندر میں طوفان ہے، ہر طرف سے گناہوں کی موجیں حملہ آور ہیں۔ اگر ہم اس کو ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، کل قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانا، ان کے اخلاق اور کردار کی کشتی کو سہارا دینا، انہیں ایسا ماحول مہیا کرنا ہے جہاں عقائد بھی محفوظ رہیں، اعمال بھی محفوظ رہیں۔ ورنہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم ہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں دور کی کیا بات کروں، ملتان کی بات عرض کر دوں آپ کو۔ کل آپ نے خواجہ ابوالکلام صاحب کو بیان سنا تو ان کا پروگرام تھا، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ملتان میں کورس مکمل ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا، میں بیان کے لیے گیا، فاروقیہ مسجد تھی، علاقہ کون سا تھا مجھے نہیں معلوم۔ جب میں بیان کے لیے بیٹھا تو میں نے کتوں کی آوازیں سنی، تو میں نے بیان سے پہلے پوچھ لیا کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت نہ پوچھو، یہاں قریب وہ ایک ہیں، وہ شیشے والے پیر امین لوگ انہیں کہتے ہیں، شیشے والے پیر کہتے ہیں۔ خیر مدارس اکابر بڑوں کی طرف سے باقاعدہ اس حوالے سے تحریر بھی منظر عام پہ آ چکی تھی، اس کے عقائد کے حوالے سے کہ جی ان کا پروگرام ہو رہا ہے، تو جو لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے کتے کی طرح آگے بڑھتے ہیں
اور زبان سے کہ ہاؤ 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 کہتے ہیں ہم اپنے مرشد کے کتے ہیں، ہاؤ ہاؤ مرشد کے کتے ہیں، اور ان کے قدموں پہ جا کے قدم چوم کے واپس آ جاتے ہیں، یہ آوازیں ان کی ہیں۔ اگر آپ اس میدان کو خالی چھوڑ دو گے تو انسان میں انسانیت نہیں، حیوانیت آئے گی۔ اس قسم کے نااہل لوگ اپنے اغراض کو پورا کرنے کے لیے مسلمانوں کے عقائد سے کھیلیں گے۔ آج میرا عالم شرماتا ہے، جی میں بیعت کروں، میں پیر بن جاؤں۔ پیر کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ شکرانے ہی وصول کرنے ہیں۔ پیر رہبر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم کو دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے رہبر کا مقام دیا ہے۔ تو اس قسم کی وجہ سے ہم اس میدان میں کام ہی نہیں کرتے۔ تو فتنوں کا دور ہے، ضرورت ہے اس بات کی۔ الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ اس خانقاہ سے ہمارے 10-12 جو خلفاء ہیں، الحمدللہ ہر ایک اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے، یہ بڑی خوشی ہے۔ جس ادارے کے فضلاء آگے تدریس کے میدان میں چل رہے ہوں نا، اس ادارے کو فخر ہوتا ہے اس میں۔ ہمارے سب سے پہلے جو میں نے ایجاد منتقل کی تھی وہ محترم حاجی عبدالحمید صاحب کراچی والے، بیمار ہیں، اس دفعہ تشریف نہیں لا سکے۔ پہلے حضرت سے بیعت تھے، حضرت کے خادم خاص میں تھے۔ میں نے ان کے سامنے بات نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پہلا موقع تھا، اجتماع کا موقع تھا۔ میں ان کے ساتھ مزار شریف پہ ان کو ساتھ لے کے گیا، مراقب ہوئے۔ مجھے خواب زیادہ نہیں آتے، جو حضرت کہہ رہے تھے نا مجھے اشعار نہیں آتے، مجھے واقعی مجھے بھی اشعار نہیں آتے، یاد ہی نہیں ہوتے، اور یہ خواب شاب بھی مجھے نہیں آتے۔ اب وہاں کچھ دیر کے لیے مراقب ہوئے، آپ یقین مانیں میں نے اس مراقبے کے حالت میں حضرت صدیقی کی زیارت کی، حضرت مفتی فرید صاحب کی زیارت کی۔ میں اشارہ سمجھ گیا، اس سے پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں نے اس وقت پگڑی منگوائی، حضرت حاجی صاحب کے یہاں دستار بندی کر کے انہیں اجازت اور خلافت دی۔ الحمدللہ انہوں نے کام شروع کیا، اللہ نے ان سے کام لیا۔ تو یہ معاملہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے حضرت مولانا خورشید صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جن کو اللہ نے الحمدللہ قرآن میں ایک مہارت دی ہے، آپ ہر ساتھ درس قرآن، ہم درس قرآن ہم نے ان کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ایک تو وہ عوام کو جگا کے رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو کراچی میں خانقاہ ہے، اور اس حوالے سے بھی علمی کام بھی ہو رہا ہے، روحانی کام بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ ان کے ساتھ ایسے ایسے علماء کا تعلق ہے جو کہ آپ کے ماحول میں انہیں پنجپیری کہا جاتا ہے، چتور گڑھی، پنجپیری سرحد میں پنجپیری کہتے ہیں، یہاں چتور گڑھی کہتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، یہ خود بتائیں گے آپ۔ میں اس دفعہ گیا ہوں تو وہاں ان کی خانقاہ میں بیان تھا، اس میں وہی علماء موجود تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے نسبت کی برکات ہیں، اتنے مطمئن ہوئے کہ مجھے خود بعد میں تعجب ہونے لگا۔ وہ پھر کس ٹائم آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتائیں گے۔ یہ اس ماحول میں کام کر رہے ہیں، ان کے شکوک و شبہات الحمدللہ وہ ختم ہو رہے ہیں، اور وہ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں۔ دوسرے حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب مردان کے، وہ بیماری کی وجہ سے تشریف لائے، حضرت تشریف لاتے ہیں، اور دوسرے کہ ان کا دور تفسیر شروع ہے، وہاں ادارہ ہے ان کا بڑا، اور ماشاءاللہ وہ دور تفسیر، اور اللہ نے انہیں ایک علمی مقام دیا ہے، الحمدللہ انہیں اجازت دی، اور وہ اپنی جگہ پہ باقاعدہ دونوں سلسلے علم اور طریقت کے چلا رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب کراچی سے، ابھی آپ نے ابتدا میں بیان سنا حضرت کا، الحمدللہ وہاں ادارہ ہے، مسجد ہے، اور ایک ذکر کا ایک سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت مولانا محمد خالد صاحب ایبٹ آباد سے تشریف لائے تھے، لیکن انہیں جانا پڑا، چلے گئے۔ حضرت مولانا مفتی محمد سعد صاحب ایبٹ آباد سے تشریف لائے تھے، پہلے دن ان کا بیان بھی ہوا ہے ظہر میں، انہیں جانا پڑا یہ۔ اور حضرت مولانا محمد علی صاحب کراچی سے، یہ بھی اس دفعہ حاجی صاحب کے نہ آنے کی وجہ سے بہرحال ان کا سفر نہیں ہو سکا۔ یہ وہ خلفاء ہیں جی، ہاں ان کا آپریشن ہوا ہے، بیمار ہیں، جس وجہ سے نہیں آ سکے۔ حضرت مولانا محمد کاشف صاحب مردان سے، الحمدللہ انہیں باقاعدہ پہلے دوسری جگہ سے اجازت تھی، لیکن یہ پھر بعد میں اصرار کر کے بیعت ہوئے، اور ایک عرصہ، اچھا یہ بھی بتا دوں، یہ جو حضرات ہیں نا، یہ کوئی سال 2 سال نہیں، 20 سال سے زائد
عرصہ ہے ان حضرات کا جو بیعت کا تعلق جاری رہا۔ میں آپ کو صاحب بتا رہا ہوں، میں خلافت میں بہت بخیل ہوں۔ میں جب دائیں بائیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے لگتا ہے مجھے یہ بخل نظر آتا ہے کہ میں بہت بخل سے کام لے رہا ہوں۔ یہ وہ حضرات ہیں کہ باقاعدہ 15 سال سے لے کے 20-22 سال تک ان کا تعلق، اتنا عرصہ پہلے انہوں نے بیعت کی، بیعت کرنے کے پھر باقاعدہ یہ رابطے میں رہے، اسباق کی ترتیب چلاتے رہے، اس کے بعد جا کے کہیں انہیں یہ نعمت نصیب ہوئی۔ ہمارے محترم حاجی ظہور احمد صاحب ایبٹ آباد سے، یہ بڑے حضرت سے بیعت تھے، پر انہیں بھی اجازت ہے اور وہاں ایک عرصہ تک مجلس ذکر کے سلسلے بھی رہا۔ اب کچھ بیمار رہنے لگے ہیں، دل کی کے مریض ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اجتماع میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد وزیر صاحب ہمارے خانوال سے تشریف فرما ہیں یہاں۔ یہ کافی عرصہ سے یہ بیعت رہے اور بڑے اہتمام سے یہ وظائف کا سلسلہ رہا، اور مراقبات میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت ہی مجاہدہ کیا، بڑی عجیب کیفیات تھی۔ الحمدللہ وہ اس سلسلے میں باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بفا سے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نواز سے حضرت مولانا قاری محمد سعید صاحب تشریف فرما ہیں، اور الحمدللہ انہیں بھی نصف منتقل ہوئی، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ علم کے میدان میں تو کام تھا، کالج میں باقاعدہ پروفیسر بھی ہیں اور بخاری شریف بھی پڑھاتے ہیں، مدرسے میں مرکزی مسجد کے خطیب بھی ہیں، یہ سارے اب الحمدللہ یہ خانقاہ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ وہ جاری ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے کاموں میں برکت عطا فرما دے۔ اور جی ایک بات عرض کر دوں، یہ نسبت جو ہے نا، یہ امانت ہے بڑوں کی طرف سے۔ بالکل قریب سے اگر لیں تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تعالی سے یہ نسبت منتقل ہوئی۔ حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو شیخ الحدیث اور مفتی اعظم رہے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے، اللہ کا انتخاب تھا میرا ان کی خدمت میں جانا ہو گیا۔ میرے کو 8 سال کی عمر میں والدہ نے مجھے بھجوا دیا تھا، ان کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رہا، چھوٹا تھا، ناسمجھی تھی، پھر طالب علمی کا ماحول۔ جب بھی نماز کے لیے جاتے مجھے ساتھ لے کے جاتے، کبھی گردن سے پکڑتے، کبھی کان سے پکڑتے، کبھی مذاق کرتے، جب تک کان لمبا نہیں ہوگا تو آپ علم پورا نہیں کر سکو گے، تو استاد کان کھینچتا رہتا ہے۔ مسجد میں جاتے تو طلباء پہلے سے آپ کے جوتے اٹھانے کے لیے کھڑے ہوتے، میری کوشش ہے میں بھی اٹھاؤں، اور میں اٹھا سکتا تھا، میں بالکل پیچھے ان کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن مسلسل حضرت مجھے جوتا اٹھانے سے روکتے تھے۔ میں سوچنے لگ گیا کہ پتہ نہیں مجھے کیوں روکتے، طلباء اتنے شوق سے عقل سے اٹھاتے ہیں، میں کیوں محروم ہوں، لیکن حضرت روکتے تھے۔ مجھے وجہ معلوم نہیں تھی، کم عمری بھی تھی اور معلومات بھی نہیں تھی۔ اللہ کی شان، مجھے یاد ہے کہ میرے 16 سال کی عمر تھی، چاہت پیدا ہوئی، میں نے حضرت سے کہا کہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ میں پہلے والدہ کو خط لکھا تھا، بھائی موبائل کا سسٹم تو اتنا نہیں تھا، تو میں نے اجازت والدہ سے مانگی، والدہ نے اجازت دے دی۔ میں نے حضرت سے کہا، اس دن وہ خاموش ہو گئے، خاموش رہے، میں بات کر کے انتظار کر کے اٹھ کے چلا گیا، مجھے پتہ نہیں۔ اگلی رات انہوں نے خود مجھے بلوایا اور مجھے باقاعدہ بیعت کی۔ اس کے بعد جب میں ساتھ ہی مسجد میں جاتا جوتے اٹھانے لگا تو مجھے نہیں روکا۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ پہلے کیوں روکتے تھے، اس وقت میری نسبت مرشد کے بیٹے کے حوالے سے تھی، اب مجھے نہیں روکا، اب میری نسبت مرید کے حوالے سے ہے، اور مرید کی تربیت ہی اسی میں ہے۔ کیا بات کر رہا تھا، بہرحال ہاں، تو نسبت حضرت سے منتقل ہوئی، ادھر میرا تعلق ان سے جڑا، تو کئی حضرات موجود ہوں گے جب میرا علم کا سفر مکمل ہوا، دور حدیث وہاں دستار بندی حقانیہ میں ہو گئی تھی، لیکن حضرت نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ بھی دستار بندی کا اہتمام کریں، تو ہمارا اجتماع اس وقت بھی ہوتا تھا، تو میں نے حضرت کو دعوت دی، حضرت نے قبول کر لی، تشریف لائے، یہاں ممبر پہ بیٹھے، تو اردو جتنا بول سکتے تھے، مختصر سی بات، جب حضرت نے یہاں کہا نا کہ یہ دستار بندی کی 2 وجوہات ہیں، اس وقت میرے ذہن میں کھٹکنے لگا، مجھے معلوم نہیں تھا اسے۔ فرمایا ایک تو علم کی تکمیل ہے، دوسری نسبت کی تکمیل۔ حضرت نے یہاں مجھے اجازت دی، دستار بندی ہوئی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ بڑا گھر جو ادھر سامنے ہے، چھوٹے خواجہ صاحب رہتے ہیں، ان کی بیٹا کے چھوٹی سی، حضرت کو ہم نے وہاں ٹھہرایا ہوا تھا۔
اب میرے پہ ایک عجیب کیفیت تھی، بہرحال ہوتی ہے وہ. میں موقع ملا حضرت کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت آپ نے میرے پہ ذمہ داری تو ڈال دی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس بوجھ کو کیسے اٹھاؤں. میں اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھ رہا، یہ کس طرح ہوگا. یہ میں اکثر یہ بات کر چکا ہوں، لیکن اس سے مجھے خود سہارا حوصلہ ملتا ہے، اس لیے میں دہراتا ہوں. حضرت نے ایک عام فہم سی سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا، اسی جملے نے مجھے آج تک کھڑا کر رکھا. فرمانے لگے، وہ گفتگو بہت کم کرتے تھے، فرمانے لگے اپنی مثال ایک پرنالے کے مانند سمجھنا. پرنالہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، زنگ آلود کیوں نہ ہو، اگر چھت کی ریڑھ صحیح ہوگی تو پانی پرنالے کے علاوہ کہیں اور سے نہیں گزر سکے گا. اگر ریڑھ صحیح ہے، پرنالہ کتنا ہی کمزور ہے، وہ پانی اسی پرنالے سے آگے جائے گا. بس ایک بات تھی، لیکن اللہ والے کی زبان سے نکلی تھی، میرے دل پہ ایسی پیوست ہوئی، اس نے مجھے ہمت دے دی. تو میں آج وہی امانت، وہ حضرات جن کا تعلق بیت کا میرے ساتھ تقریباً 20 سال تک رہا، 20 سال ہو گئے اس تعلق کو، باقاعدہ معمولات کی ترتیب بھی چلتی رہی، رابطہ بھی رہا، اور اتفاق ایسے ہے کہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو مجھے کوئی اس وقت ذہن میں نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا. انہیں میں اپنے طور پہ حلقے کی اجازت دے چکا تھا کہ آپ اپنے ہاں ختم خواجگان کی تسبیحات کی ترتیب شروع کر دیں. یہ وہ حضرات ہیں جو باقاعدہ ختم خواجگان کی تسبیح کا سلسلہ ان کا پہلے سے اپنی جگہ پہ شروع ہو چکا ہے، لیکن نسبت باقاعدہ منتقل نہیں ہوئی تھی. آج انہیں اجازت و خلافت کی نسبت منتقل کی جا رہی ہے. مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت جو حضرت مفتی صاحب کو منتقل ہوئی، وہاں سے نسبت ادھر آئی. یقیناً اس نسبت کی وہ برکات، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، جیسے علم کے میدان میں کام لیا ہے. اللہ تعالیٰ اصلاح اور اس طریقت کے راستے میں اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا. یہ بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. تو میں نام لوں گا تاکہ ان کی دستار بندی ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام آگے چلائیں گے. دو نا پکڑیاں تو ہمارے یہ خلفاء بھی موجود ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے پیر عبدالشکور صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضرت پیر نصرت علی صاحب تشریف فرما ہے. تو یہ حضرات بھی آگے تشریف لائیں گے تاکہ دستار بندی ہو سکے. حضرت مولانا قاری ادریس اجمل صاحب قائم پور سے. حضرت ادھر حضرت مولانا محمد صدیق صاحب لاڑکانہ. میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ مولانا زبردستی میرے سے بیعت ہوئے تھے. میں انہیں 3 دفعہ ٹال چکا تھا، یہ پہلے کی بات ہے. 3 دفعہ ٹال چکا تھا. میں نے کہا شاید میں ان کو نہ چلا سکوں، لیکن یہ زبردستی بیعت ہوئے. الحمدللہ اس کے بعد ان کا مزاج ہی بدلا. ہاں جزاک اللہ. تشریف رکھیں جی. جزاک اللہ. حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قصبہ کالونی کراچی. یہ تقریباً 22 سال سے ان کا تعلق ہے، بیعت کا اور معاملات کا سلسلہ چل رہا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بخیل ہوں اس معاملے میں کہ بس. جزاک اللہ. جزاک اللہ. حضرت مولانا قاری فیض اللہ صاحب سیالکوٹ. ماشاء اللہ. مبارک.
ادھر آ جائیں. حضرت مولانا محمد جاوید صاحب ملتان، یہ طالب علمی سے بیت تھے، لیکن میں یوں کہوں گا انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ماشاءاللہ جوانی میں، اور کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، اور اسباق میں ماشاءاللہ خوب. یہ پکڑی ہٹا دیں. اچھا یہ حضرات تھے جن کی دستار بندی ہو چکی. اپنے صاحبزادے کو بھی دیتے ہیں، بندے کا پتہ چلتا کون ہے، اس کو بھی دیتے آپ نے متوجہ کر دیا. جزاک اللہ. الحمدللہ رات کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے جامع مالکیہ سے حفظ کرنے والے 78 بچوں کی دستار بندی ہوئی، اور آج الحمدللہ خانقاہ مالکیہ میں 5 علماء جو باقاعدہ میدان عمل میں ہیں، اللہ ان سے بہت دین کا کام لے رہا ہے، انہیں خلافت اور اجازت کی دستار بندی کی گئی. بس 1 منٹ بھائی، یہ درمیان والے ساتھی بیٹھ جائیں نا، میں نے کچھ بات کرنی ہے. آپ بیٹھ جائیں بھائی. جو ساتھی ہیں جو بیت ہو چکے ہیں تجدید کرنی ہے، یا جو بیت ہونا چاہتے ہیں وہ کپڑے کے ساتھ کپڑا ملا لیں. اگر کپڑا نہیں ہے تو جس نے آگے کپڑا پکڑا ہوا ہے دوسرا اس کے پیچھے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لے تو اتصال ہو جائے گا. مقصد اتصال ہوتا ہے. اور مستورات جو بیت ہونا چاہتے ہیں، جو باقاعدہ پروگرام میں شامل ہیں، وہ نیت کر کے متوجہ ہو کے بیٹھیں گے تو اس میں شامل ہو جائیں گی. ہاں، اوپر والا کپڑا پکڑ لیں تاکہ ساتھیوں کا اتصال ہو جائے. اپنا اپنا کپڑا جوڑ لیں، اور اگر کہیں کپڑا نہیں پہنچتا ترتیب میں تو وہ نیت کر کے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. مستورات بھی نیت کر کے بیٹھیں کہ ہم بیت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع نصیب ہو جائے، اور ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے. بھائی پنکھوں کا خیال کرو نا. کیا یہ جو ایک کپڑا نیچے آئے اس کے ساتھ آپ جوڑیں نا، سارے تو نیچے نہ لٹکائیں کپڑے. یہ جو کپڑا نیچے آئے اس کے ساتھ جوڑ دیں، بس اوپر کے ساتھ جوڑیں، نیچے نہیں پہنچ رہا آپ کا کپڑا. جی جزاک اللہ. آپ میرے ساتھ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے دین کی خدمت کریں گے، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق. اور یہ وعدہ کرتے ہیں جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے.
آپ سلسلہ نقشبندیہ میں شامل ہو چکے ہیں، مرد ہیں یا مستورات حضرات ہیں، اس کے بس مختصر سے وظائف ہیں۔ پہلے وظیفہ تو درود شریف کی تسبیح ہے، 24 گھنٹے میں کوشش کریں کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی ہو، دوسری تسبیح استغفار کی، تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ پاؤ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور حافظ قرآن اپنی منزل کے مطابق پڑھے، بالفرض کسی نوجوان نے نہیں پڑھا وہ پڑھنا شروع کر دے، وہ اس کا وظیفہ ہو جائے گا۔ چوتھا سبق وہ ہے دل کا ذکر قلبی، اس کی عمومی ترتیب یہ ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھے میرا دل ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ آواز سے نہیں، آپ نے دل پہ خاموشی کے ساتھ تصور سے یہ ذکر کرنا ہے کہ میرے دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن خواص کی ترتیب، خواص سے مراد علماء ہیں یا وہ سالکین ہیں جو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وظائف کی کرنے والے ہیں، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کم از کم 15 تسبیحات اللہ اللہ کی اپنے دل پہ کریں۔ 15 تسبیحات ایک کم از کم ہے، کم از کم 15 تسبیحات اس مزاج کی اللہ اللہ کی اپنے دل پہ کریں۔ اس پہ اگر آپ ٹائم پہ کریں گے تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تسبیح پہ کریں گے تو آپ 15 تسبیحات روزانہ مکمل کریں گے۔ دل پہ تصور رہے میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، ہر سانس کے ساتھ تصور باندھ لیں، آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ آخری وظیفہ مراقبہ ہے، مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، یہ خیال کریں دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں میرے دل پہ برس رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کے زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سادہ داغ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے اس تصور میں بیٹھنا ہے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور میرے دل سے گناہوں کے زنگ و سیاہی وظاہر ہو رہی ہے۔ یہ 5 وظائف ہو گئے۔ اور چھٹی ترتیب ہے رابطہ شیخ سے رابطہ رکھنا، جیسے مریض ڈاکٹر سے رابطہ رکھتا ہے، مرید مرشد سے رابطہ رکھتا ہے اپنی کیفیات اور اپنے وظائف کے حوالے سے، تو رابطے کے حوالے سے اکثر ساتھیوں کو معلوم ہوگا جو ہماری خانقاہ میں ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے، ایک تو جمعے کے موقع پہ میری کوشش ہوتی ہے میں پابند رہوں، دوسرا ماہانہ مجلس ذکر ہوتی ہے ہر مہینے کی پہلا جو ہفتے کا دن آتا ہے اس کی مغرب کو، تو جن حضرات کو نہیں معلوم وہ کوشش کریں کہ اس میں جڑنے کی کوشش۔ الحمدللہ ہمارے اس ذکر میں قرب و جوار سے تو بہت دور دراز سے بھی حضرات پہنچتے ہیں، اس میں باقاعدہ شرکت کرتے ہیں، تو ہر مہینے کے پہلے ہفتے کے دن مغرب کی نماز کو ماہانہ میں ذکر ہوتی ہے، اور ہر مہینے کے آخری اتوار کو صبح 9 بجے بچیوں کے مدرسے میں جو مسجد کے متصل ہے وہاں مستورات کی مجلس ذکر ہوتی ہے، اور سالانہ ہمارا یہ نقشبندی اجتماع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس ترتیب کے ساتھ آپ رابطے کی کوشش رکھیں۔ تو یہ 5 وظائف ہیں، ان کا آپ اہتمام کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی، اس کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز پڑھی جائے گی، نماز کے بعد متصل کچھ نکاح ہیں وہ مختصر سے وقت میں پڑھ دیے جائیں گے، اس کے بعد اختتامی دعا ہو جائے گی، پھر تمام حضرات مسافے کرتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے۔ کوشش کریں کہ یہیں مسافے ہو جائے۔ بعض ساتھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہاں ہم نے مسافے نہیں کرنا، بعد میں حضرت سے الگ ٹائم لیں گے، بیٹھیں گے، مسافے کریں پھر جائیں گے، وہ ایک اضافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر مسافے ہے تو وہ مسافے یہاں ہو جائے گا تو آسانی رہے گی۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خانقاہ کی طرف سے پہلے ایک رسالہ شائع ہوا تھا تجلیات صدیقی، وہ پھر کچھ ہی عرصے بعد بند ہو گیا۔ اس کا بھئی بیٹھ جائیں، آپ کو سنتوں کا ٹائم دیتے ہیں، 2 منٹ بیٹھ جائیں، باہر والے ساتھی بیٹھ جائیں۔ ہمارے خانقاہ کا رسالہ شائع ہوا تھا تجلیات صدیقی، وہ کوئی قانونی مسائل تھے کہ اس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکی تھی، تو وہ کچھ ہی عرصے بعد ہمیں بند کرنا پڑا۔ اب الحمدللہ ہم نے باقاعدہ پورا پروسیس اسلام آباد سے لے کے ساتھیوں نے کوشش محنت کر کے اب باقاعدہ اس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے سرکاری طور پہ، لیکن نام وہ فائنل نہیں ہو سکا، شاید کسی اور کا نام حکومت کے لسٹ میں ہوگا۔ تو نام جو اب رسالے کا ہے وہ ہے ماہانہ فیوضات مالکیہ، ماہانہ فیوضات مالکیہ، اس نام پہ ہمارے یہ ماہانہ رسالہ باقاعدہ شائع ہو چکا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، دفتر میں ناظم صاحب ہیں، کہ آپ اس کے سالانہ خریدار بنیں تاکہ ایک مرکز سے ایک رابطے کی ترتیب رہے، اور اپنے آپ مضامین بھی بھجوا سکتے ہیں دفتر میں ناظم صاحب کی ترتیب کے ساتھ تاکہ ہم اسے شائع بھی کر سکیں۔ تو اس کو سالانہ خریدار بننے کی کوشش کریں، یا اپنے طور پہ 1 سے زائد جاری کروائیں اور وہاں اپنے حلقے میں اس کی ترتیب چلائیں، تو انشاءاللہ اس میں مفید مضمون آپ کو ملیں گے۔ دوسری بات ہمارے جامع مالکیہ کے حوالے سے، جامع مالکیہ حقیقت میں تو حضرت مولانا عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ غالباً
16 سال کی عمر لکھی ہے حضرت کی، انڈیا تشریف لے گئے تھے، یا 16 سال کی عمر میں حضرت کو ایجاد ملی تھی حضرت فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 16 سال میں نے بیعت کی تھی، اور جب میری عمر 16 سال ہوئی تھی حضرت کو غالباً اس عمر میں ایجاد مل چکی تھی. تو حضرت مرشد کے کہنے پہ آپ انڈیا کا سفر کیا آپ نے. اس کے اب یہ اپنے واقعات ہیں، آپ اگر تجلیات صدیقی لیں گے تو اس میں یہ سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ وہاں آپ نے کیسے کام شروع کیا، کہ مسجد میں گئے، کوئی تعارف نہیں تھا، بس توجہ دینا شروع کر دی، لوگ اگلے نماز میں متوجہ ہو گئے، بھئی یہ کوئی بزرگ ہے، کوئی عجیب سی کیفیات محسوس ہو رہی ہیں، یوں کرتے کراتے کسی نے روٹی پوچھی اور کسی کیا، وہ قریب آتے گئے، بیعت ہوتے گئے، اس طرح کر کے سلسلہ شروع ہوا. جب حضرت مولانا قمبر بابا جن کا جب وہ بیعت ہوئے، وہ انڈیا میں علماء کے بڑے تھے، ہمارے نانا لگتے ہیں، تو ان کے بیعت ہونے کے بعد پھر علماء متوجہ ہوئے اور یہ سلسلہ اس طرح چلا. تو حضرت نے وہاں پسونڈا میں ایک مدرسہ مالکیہ قائم کیا تھا، جو الحمدللہ اس وقت بھی وہ کام کر رہا ہے. وہاں جب حالات کشیدہ ہوئے، آپ پاکستان تشریف لائے تو مولانا عبدالشکور صاحب آپ کے خلیفہ تھے، ان کے ذمہ دیا. ان کے انتقال ہوا تو ان کے بیٹے مولانا قاری خلیل الرحمان صاحب تھے، ان کی نگرانی میں آیا. ان کا انتقال ہوا، اب مولانا عبدالواحد قاسمی صاحب ہیں وہاں کے، وہ اس نظام کو، سلسلے کو چلا رہے ہیں. بہرحال آپ پھر واپس تشریف لائے تو آپ نے ساتھیوں کے مشورے سے خانیوال میں قیام کیا، جس کی ایک بنیادی وجہ مجھے جو معلوم ہے وہ یہ تھی کہ یہاں ریلوے اسٹیشن کا جنکشن تھا، آپ کے اسوار ہوتے تھے تو یہاں سے سفر آسان تھا. آپ نے اس بنیاد پہ بھی اس جگہ کا انتخاب کیا. یہاں آپ نے باقاعدہ ایک مسجد کیا کہ خانقاہ کا آغاز کیا، خانقاہ تیلوں کا گھر. تو آپ نے یہاں ایک چھپر سے بنایا تھا، یہاں ٹبے تھے. لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ہم ڈرتے تھے، شہر کے لوگ نہیں آتے تھے، بھائی جنات ہیں فلاں، آبادی نہیں تھی، دور دور تک کوئی آبادی، ٹبے تھے. حضرت نے یہاں ایک چھوٹا سا وہ بنایا اور بس پانی کا گھڑا رکھا اور مصلی، بس کوئی گزرتا، وہ ایک دو ساتھی موجود ہیں اب بھی کہ کبھی ہم گزرتے تو ہم حضرت سے مل لیتے، وہاں نماز پڑھ لیتے. پھر اس کے بعد ایک مسجد بنی چھوٹی سی، وہ شہید کی گئی. پھر اس سے کچی مسجد تھی، پھر اس کے بعد دوسری مسجد بنی چھوٹی، ڈبل سٹوری پکی. پھر آپ نے مینار بنایا. تو پھر آپ نے فرمایا مینار بڑا ہے، مسجد چھوٹی ہے. پھر آپ نے یہاں احاطے خریدے، ہمارے گھر کا احاطہ بھی اسی مسجد میں آیا ہے، وہ اور کچھ اور احاطے آپ نے ساتھیوں سے خریدے. خریدنے کے بعد پھر باقاعدہ تیسری مرتبہ اس خانقاہ کی توسیع کی گئی. تو بہرحال آپ یہاں تشریف لائے اور یہاں اس کے ساتھ متصل یہاں گھر ہے جہاں آپ حضرات اب کھانا کھاتے ہیں. یہ گھر حضرت نے والدہ مرحومہ کو انہیں ذاتی طور پہ دے دیا تھا. تو والدہ نے الحمدللہ پھر اس کو مدرسے کے نام پہ وقف کر دیا کہ یہاں باقاعدہ قرآن پڑھا جائے، بچیوں کے مدرسے کا سلسلہ ہو. تو وہ وہاں یہ مدرسہ مالکیہ کے نام پہ حضرت نے یہاں کام شروع کیا تھا، کوئی قرآن کی تعلیم، ابتدائی کتابوں کا سلسلہ. تو اب الحمدللہ وہاں بچیوں کا مدرسہ ہے جو دور حدیث تک اس کا سارا نظام جو ہے مکمل چل رہا ہے. اسی مدرسہ مالکیہ کے نام پہ پھر ہم نے فراغت کے بعد تقریباً 1995 کے قریب ڈسٹرکٹ اسپتال خانیوال کے قریب وہاں جو جگہ جامع مالکیہ کی تھی، وہاں ہم نے کچھ ضرورت کے مطابق وقتی طور پہ تھوڑی بہت تعمیر کر کے ہم نے تعلیم کا سلسلے کا آغاز کر دیا. الحمدللہ وہ سلسلہ ایک عرصے سے 30 سال کی کتنا عرصہ ہو گیا وہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مسجد تو وہاں مکمل، لیکن باقی جو تعمیرات ہیں جو مدرسے کی ضرورت ہوتی ہیں وہ کافی، بہت ہی ناکافی تھی. اب ساتھیوں نے ایک ذہن بنایا، ترتیب بنائی کہ اس کی باقاعدہ تعمیر نو ہو. تو اس تعمیر نو کے حوالے سے ہم نے باقاعدہ اس کا نقشہ، سارا سلسلہ، وہ نقشہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا. پھر ساتھ میں پمفلٹ بنائے کہ اس میں صرف آپ حضرات کو متوجہ کرنے کے لیے، تو وہ یہ پمفلٹ آپ نے دیکھا بھی ہوگا، نہیں تو میں صرف پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ اس میں مطلب سریا، بجری، مٹی اور سیمنٹ، ریت، اینٹ، جو ضروریات ہیں اس کی مقدار بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ ایک ایک ایٹم اس میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی ضروریات ہیں، تاکہ ہم کو ترتیب سامنے آئے تو ہم باقاعدہ اس کی ایک نئی بنیاد رکھیں اور نقشے کے مطابق ہم اس کی تعمیر کر سکیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ غیب سے اپنے اسباب مہیا فرما دے. آپ کو کہنے کا مطلب کہ کم از کم آپ اس کو اپنے دعاؤں کا حصہ بنائیں. ہاں اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ پمفلٹ دیکھ لے، سوچ لے، کوئی ترتیب بنتی ہے تو وہ باقاعدہ اس میں عملی طور پہ شامل ہو. نہیں تو دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ یہ تو ہر بندہ ہی یہ عمل کے ذریعے سے اس میں شامل ہو سکتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ خانقاہ مالکیہ اور حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا رکھی ہوئی بنیاد جامع مالکیہ، اللہ تعالیٰ کی تمام ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیں. تو آپ کوشش کریں کہ ماہانہ رسالہ ضرور لگوائیں تاکہ خانقاہ سے رابطہ رہے. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، نماز ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ کو سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا. آپ سنت ادا کر لیں گے، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ اختتامی دعا ہوگی، پھر آپ رخصت ہوں گے. سنت ادا کر لیں بس چند منٹ میں، اس کے بعد پھر